یہ صورت جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس صورت کا نام لہب ہے، اور اس صورت کا نام جو رکھا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا ابو لہب۔ اس صورت کے اس چچا کے نام کے اوپر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں لوگوں کو دین کی دعوت جب دیا کرتے تھے تو اجتماعی طور پر نہیں دیا کرتے تھے۔ شروع میں اجتماعی طور پر مطلب 20-25 لوگ کھڑے ہو گئے یا بیٹھ گئے تو وہاں اپنے دین کی بات سمجھا دی۔ شروع میں ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو ہم سے ڈرائیے اور ان کو سمجھائیے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر سارے قریش والوں کو بلایا، اور اس زمانے میں اگر کوئی خطرہ ہوا کرتا تھا تو نہ موبائلوں کا زمانہ ہے، نہ مائک کا زمانہ ہے، نہ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ بھئی اعلان کر دو سب جمع ہو جائیں گے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ پہاڑ پہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کر وہ بلاتا تھا بھئی ادھر آؤ قریش والو، بھئی ادھر آؤ مکے والو۔ کسی آدمی کا پہاڑ پر کھڑے ہو کر اس طریقے سے بلانا یہ اس بات کی پہچان ہوا کرتی تھی کہ کوئی اہم معاملہ پیش آیا ہے، معاملہ خطرے میں ہے۔ تو سب لوگ اپنا کام کاج چھوڑ چھاڑ کے، اپنی مشغولی، اپنے دھندے سب چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ وہاں پہنچے آپ صفا پہاڑ پر اور وہاں کھڑے ہو کر کے سب کو بلایا، آپ کے خاندان، کنبہ، قبیلہ وغیرہ وغیرہ، مطلب جو رشتہ دار نہیں تھے وہ سب آ گئے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب سے جب اکٹھے ہو گئے کہ بھئی ایک بات بتاؤ، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، تو تم نے اب تک 40 سال کی عمر میں مجھے کیسا پایا یہ بتاؤ، کیسا پایا؟ تو سب نے کہا کہ آپ جیسا ہم نے کسی کو نہ پایا، سب نے یہ بات کہی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک خطرناک دشمن ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تم یقین کرو گے میری بات کا؟ تو سب نے کہا کہ اگرچہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ کوئی دشمن لشکر نہیں ہے وہاں پر، کچھ نہیں، لیکن اے محمد آپ اتنے سچے ہو، اتنے امین ہو کہ اگر آپ کہہ دیں تو اگرچہ کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کی بات کا یقین اور وشواس کریں گے، اگرچہ وہ بات واقعی کے خلاف ہوگی، حقیقت کے خلاف ہوگی، لیکن سچائی آپ کے اندر اتنی ہے کہ ہم آپ کی بات کو نکاریں گے نہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں جو یہاں بلایا ہے نا، ایک ایسے کام کے لیے بلایا ہے میں نے کہ اگر تمہیں کوئی دشمن آ کر کے مار دے، ہلاک کر دے، حملہ کر دے تو تمہارا مسئلہ اس وقت اتنا خراب نہیں ہوگا جتنا مسئلہ اس وقت خراب ہوگا کہ جس وقت آپ لوگ یہیں ہو اور یہیں رہو اور یہیں سے ہی مر جاؤ، مطلب اللہ کو نہیں مان رہے، مجھے نہیں مان رہے، تو یہ مسئلہ تمہارا زیادہ خراب ہے اس کے مقابلے میں کوئی دشمن تم آ کر کے مار ڈال دے یا قتل کر ڈالے۔ اب دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے تمہارے بیچ میں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب کچھ لوگ تو ایسے تھے ان میں کہ جب حضور نے یہ بیان کیا تو وہ لوگ ہاتھوں ہاتھ حضور کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سگا چچا ابو لہب بھی تھا۔
ابو لہب. اور دیکھو ایک ہوتا ہے انکار کرنا، جی ہم تو نہیں مانتے آپ کی بات، اور لوگوں نے تو انکار کرا. ابو لہب نے انکار بھی کرا کہ جی نہیں میں نہیں مانتا تو یہ رسول. نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور پھر بد دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا دی؟ بد دعا دی. تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، اس لیے ہمیں تو نہ اکٹھا کرائے یہاں پر. یہ کس نے کہی ہے؟ یہ سگے چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. دیکھو ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، اگر کسی انسان کو غیر ستائے نا تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اگر کسی انسان کو کوئی غیر ستائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اپنوں کے سینے پر خنجر چلاتے ہیں نا تو اس وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اب سگا چچا اور غیر بات مان رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ایک تو یہ ہے کہ جی میں نہیں مانتا بات، اسی پر بس نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کر دی ہے؟ گستاخی کر دی. نہ زیبا کلمات آقا کی شان میں اس نے بکے، تبن لک لہذا جمعتنا، اس لیے ہمیں اکٹھا کیا یہاں پر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو چچا تھا نا، یہ تھا چودھری. نام اس کا ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام تو عبد العزا تھا. خانہ کعبہ میں بڑے بڑے بت رکھے تھے نا، تو ان میں سے ایک کا نام عزا تھا. کیا نام تھا ایک کا نام؟ عزا. تو اس نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام رکھا گیا تھا عبد العزا، یعنی کہ عزا کا غلام. جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں نا عبداللہ، اللہ کا غلام. تو اس نے کیا نام رکھا؟ اپنے اس بت کے اوپر نام رکھا عبد العزا. نام اس کا عبد العزا تھا. اور یہ ابو لہب جو ہے، ابو لہب، لہب کہتے ہیں عربی میں انگارے کو. ابو لہب انگارے والا. تو انگارے والا ایسا معلوم ہے کیوں کہا کرتے تھے؟ اتنا خوبصورت تھا، یہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا تھوبڑا نا لائٹ کی طرح چمکتا تھا. کائے کی طرح چمکتا تھا؟ آگ کی طرح لائٹ مارتا تھا. اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے. لوگ نام ہی نہیں لیا کرتے تھے اس کا عبد العزا، ابو لہب، او انگارے والے، او چمکنے والے. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ گورے ہوتے ہیں، نام ان کا کچھ اور ہے تو کہنے لگے بھورے بھائی، ہے نہیں؟ بھورے بھائی کہاں جا رہا؟ اب لوگوں کو یہی نہیں پتا نام کیا ہے ان کا. تو ایسے ہی اسے کہنے لگے، ایسے ہی ابو لہب انگارے والے. ایک تو چودراہٹ بھی تھی اس پہ، چودھری تھا جس کو کہتے ہیں سرپنچ. ایک تو یہ بھی تھا، اور دوسرا خوبصورتی بھی بلا کی تھی اس کے پاس، اور مالدار بھی بہت بڑا تھا یہ. اور خاندان کیا ہے؟ قریش خاندان کا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی مجھے نبی مانو، رسول مانو، تو انکار، صرف انکار نہیں کرتا بلکہ شان میں گستاخی بھی کرتا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس نے حضور کی بات کا انکار کیوں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو معلوم ہے اس نے حضور کی بات کا انکار کیوں کیا؟ اس وجہ سے انکار کیا کہ اگر میں نے اپنے بھتیجے کی بات کو مان لیا نا تو میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، میرا کوئی بھی فیصلہ پھر میرا نہیں رہے گا، میں ان کا غلام بن جاؤں گا، ان کے بغیر پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. اور دوسرا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا کہ آپ سب جانتے ہیں عمر رسیدہ بھی ہیں، خاندان کنبے قبیلے والے بھی ہیں. اگر خاندان میں کوئی اوپر اٹھتا ہے نا تو ٹانگیں کھینچنے والے خاندان میں ملتے ہیں، ہے کیا نہیں ایسا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی پوزیشن مل رہی ہے تو اس کے پیٹ میں درد و مروڑ تو ہونی تھی. اس کے پیٹ میں، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا نا، یہ تو شروع سے ہی چلا آ رہا، آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس کے پیٹ میں ایسا درد، ایسی تکلیف، یعنی کہ ایسی جیلیسی ہوئی، اس کو ایسے جلن ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. اور دوسرا یہ کہ آپ کی شان میں گستاخی اس وجہ سے کی کہ اور لوگ بھی میری دیکھ ہمداغ اس کی بات کا انکار کرتے، اس وجہ سے. پھر کیا ہوا معلوم ہے؟
اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اب دیکھیے اس میں ایک چیز اور غور کیجئے گا کہ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تھی نا، تو جو وہاں پر صحابہ تھے آس پاس، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کو بد دعا دے رہا ہے، آپ بھی اس کے لیے بد دعا کریں. یعنی اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں آپ بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آس پاس جو ایمان لے آئے تھے، ان کی منشا یہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منشا پر عمل نہیں کیا، خاموش ہو گیا آقا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہونی تھی کہ یار میرے اپنے نے میری بات کا انکار کر دیا، انکار انہیں شان میں گستاخی بھی کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، ٹینشن ہوئی، فکر ہوئی، آپ کو غم ہوا بہت زیادہ. اللہ کے رسول کو غم ہو اور اللہ دیکھتا رہے ایسے ہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور یہی پوری سورت اتاری، اور اس سورت میں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے لیے اللہ نے بد دعا اتاری ہے کہ اے نبی جی آپ نے صبر کیا ہے اور آپ نے جواب میں بد دعا نہیں دی اس کو، تو آپ نے نہ دی تو ہم تو آپ کے صبر کو دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کی طرف سے آپ کا بدلہ تمہارا رب لے گا، اور جس کا بدلہ اس کی طرف سے اس کا رب لے لے، اس کا اللہ لے لے، اسے اللہ کہیں کا چھوڑ دے گا. اور یہی ہوا. پھر معلوم ہے کیا ہوا اس کا؟ جب جنگ بدر ہوئی تو اتنا ڈرپوک تھا، یہ اتنا ڈرپوک تھا کہ اسے پتا تھا کہ مدد ضرور آئے گی محمد کے اوپر، محمد کے ساتھیوں کے اوپر سے مدد ضرور آئے گی. پتا تھا اس کو، سچا ہے آدمی، لیکن آپس کی دشمنی، چودراہٹ کا ایک نخرہ اور نشہ، مالداری کا ایک نشہ، یہ ساری باتیں آڑے آ رہی تھی حق قبول کرنے سے. تو اس بات کا یقین تھا کہ بدر کے میدان میں جنگ ہوگی تو محمد کی 100% جیت ہونی ہے. تو پھر معلوم ہے کیا اس نے کھیل کھیلا، سب کو بھیج دیا، کم وقت یہی نہیں آیا کہ میں مارا نہ جاؤں. اب دیکھیے رشتہ دیکھیے کتنا گہرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. سگا چچا ہے، ایسا نہیں لگے تگے کا ہو، سوتےلا پوتےلا ہو، ایسا نہیں ہے، سگا چچا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابا ہیں حضرت عبداللہ والد محترم، یہ 13 لوگ تھے کل ملا کر کے. کتنے لوگ تھے؟ 13 لوگ تھے. تو حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، وہ تو اسی وقت رخصت ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے تھے، اس وقت رخصت ہو گئے تھے. باقی بچے 12. تو ان 12 میں سے صرف 2 اسلام قبول کیا تھا، صرف 2 نے ایمان قبول کیا تھا. ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. صرف ان 2 لوگوں نے، باقی 10 لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو بدر میں یہ ڈر کے میں پھر لڑنے نہیں آیا حضور کے خلاف، اور سب کو بھیج دیا. ابو جہل کو بھیج دیا، امیہ کو بھیج دیا، ابی بن خلف کو بھیج دیا، بڑے بڑوں کو بھیج دیا، کیوں معلوم تھا کہ پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے. جب جیسے اس نے سوچا ویسے ہی ہوا، اللہ کی مدد آئی اور مارے گئے 70، اور 70 کو حضور اور حضور کے صحابہ قید کر کے لے گئے. تو معلوم ہے جب جنگ بدر ہوئی تو اس کے 7 دن کے بعد میں اس کے ایک زہریلا پھوڑا نکلا ابو لہب کے. کیا نکلا؟ اب بتانا یہ چاہ رہا ہے قرآن کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ قرآن نے ابو لہب کو بد دعا دی کہ ابو لہب برباد ہو جائے، اور برباد ہو گیا. تو اس بد دعا کا اثر ابو لہب کے اوپر کیا پڑا یہ قرآن بتانا چاہ رہا ہے. تو بدر کے بعد میں 7 دن کے بعد میں، 1 ہفتے کے بعد میں کیا نکلا؟ اس کے ایک زہریلا پھوڑا نکلا جس کو طاعون کی بیماری بھی کہتے ہیں. طاعون کی بیماری میں ایک پھوڑا سا نکلتا ہے، ایک گٹلی سی نکلتی ہے، حکمت میں گلٹی بولتے ہیں اس کو. وہ بڑا خطرناک اور زہریلی وہ ہوتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، اور وہ ایسا مرض ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو چلو وہاں پر اس کی تیمارداری ہوتی رہے گی، نہ، اس سے دوسرے کو لگے گا، دوسرے سے تیسرے کو لگے گا. یہ طاعون کی بیماری ہوتی ہے. تو جب اس کو یہ بیماری ہوئی نا، تو اس کے گھر والوں نے، اس کی اولاد نے، اس کی بیوی بچوں نے، سب نے مل کے اس کو اٹھائی چارپائی اور گھیر میں لے جا کے ڈال دی کہ لے بڈھے تو یہاں پڑا رہے. اب دیکھو آدمی بیمار ہو، کتنا بھی بڑا شرکس ہو، کتنا بھی بڑا مکار ہو، بیمار تو سب کا لاڈلا ہو جاتا ہے نا.
کہ یار چلو بیمار ہے, کچھ تیمارداری کرو, چاہے بڑے میاں کتنی بھی گالی بکتے رہیں, اگر بیمار ہو جائیں تو خدمت تو اولاد کر ہی لیتی ہے, چاہے کچھ بھی کہتے رہیں. لیکن اللہ کی ایسی لعنت برسی اس کے اوپر, ایسی پھٹکار پڑی اس کے اوپر حضور کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے, کہ اپنے سگوں نے, اپنے گھر والوں نے اس کی چارپائی اٹھا کر کے ایسی جگہ ڈال دی جہاں انسان تو دور کی بات جانور بھی نہیں بنتے تھے, اس وجہ سے کہ اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے. 3 دن تک وہیں تڑپتا رہا اور کرہاتا رہا بیماری کی وجہ سے. کیسا خطرناک اللہ کا اس کو بڑا عذاب آیا. اور 3 دن میں گھر میں سے کوئی بھی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا, کوئی نہیں گیا. فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا, محبت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. جب 3 دن کے بعد یہ مر گیا تو اس کے گھر والوں کو پتہ چلا گھر والوں کو, تو پھر بھی نہیں آئے, گھر والے پھر بھی نہیں آئے. تو مکے میں حبشہ کے لڑکے رہتے تھے, حبشہ کے جو ملک حبشہ ہے نا, تو ان کا کام یہ ہوتا تھا, وہ غریب لڑکے ہوتے تھے اور مکے میں مالداری تھی. آپ نے بلا لیا کہ بھائی ہمارے اونٹ کو نہلا دے ذرا, ٹھیک ہے صاحب نہلا دیا, 2 روپے دے دیے, 1 روپیہ دے دیا. کہ ہمارا یہ کام کر دے, 2 روپے لے لے, 3 روپے لے لے. اس طریقے سے یہ ان کا کام تھا. تو ابو لہب کے گھر والوں نے وہ حبشہ کے لڑکے جو مکے میں ہی پھرتے رہتے تھے وہ بلائے اور کہا کہ بھی ہمارا آدمی مر گیا, ذرا کہیں کھڈا کھود کے اسے دبا تو دو ذرا. کائے کی پھٹکار برس رہی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, گستاخی کرنے کی پھٹکار برس رہی ہے, اس کو لعنت برس رہی ہے اس کو اوپر. تو ان نوجوانوں نے کھڈا کھودا. اب دیکھو بڑی سوچنے والی بات ہے کہ آدمی مر جائے تو چارپائی پہ اٹھا کے لے جاتے, بھائی چارپائی سمیت اٹھا کے لے جاتے ہے کیا نا, اور چارپائی لے جا کے اس میں پاس میں اٹھا کے اس میں ڈال دیتے. ایسا نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا بھی کورونا آیا تھا تو ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایک بڑے میاں مرے باہر. تو جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی نا, مجھے ابو لہب کی موت یاد آ گئی تھی. جو حضور کے جو چچا تھا وہ ملعون, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. بات چیزیں جو ہے نا دیکھنے سے سمجھ میں بہت جلدی آ جاتی ہیں. تو بڑے میاں کا جب انتقال ہوا کورونا پیریڈ میں, تو JCB منگائی, JCB, اور اس کا آگے کا پنجہ ہوتا ہے نا وہ کھلا ہوا, تو وہ چارپائی سے یوں کر کے لگا دیا, اور 2-3 لوگ ڈنڈے سے اس مردہ لاش کو اس میں کو پنجے میں کو ڈھکیل رہے ہیں. اور جب پنجے میں کو ڈھکل گئی وہ لاش, تو JCB والے نے اٹھایا اور وہاں اٹھا کے لایا جہاں پہلے سے ایک کھڈا کھودا ہوا تھا, وہاں لا کے دبایا اور JCB سے مٹی اس کے اوپر ڈال دی. یہ کورونا کا مریض تھا. تو جیسے اس کے ساتھ ہوا نا, سیم ایسے ہی ابو لہب کے ساتھ حبشہ کے لوگوں نے کیا تھا. چارپائی پہ سے نیچے گرایا اور ان کے پاس ڈنڈے تھے, ڈنڈوں سے ڈھکیل کے وہاں تک لے کے گئے جہاں کھڈا کھودا ہوا تھا, اور کھڈا کھودنے کے بعد میں مٹی نہ ڈالی تھی, اوپر سے پتھروں سے پاٹ دیا تھا. کیسا پاٹ دیا تھا؟ پتھروں سے پاٹ دیا تھا. کہ کمبخت تو نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کیا کی ہے, میں تجھے ایسا عبرت کا نشان بنا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی, کہ دیکھو یہ ہوتا ہے نبی کے گستاخ کا انجام. اسی کو قرآن کہہ رہا تبت یدا ابی لہب وتب, کہ ابو لہب برباد ہو جائے اور برباد ہو گیا. اب ذرا بتاؤ, قرآن تو قیامت تک رہے گا نا, قرآن کی تلاوت قیامت تک کی جاتی رہے گی. قرآن کی تلاوت مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس سورت کی تلاوت نہیں ہوگی, اور اس سورت کی تلاوت مکمل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ابو لہب کے اوپر لعنت اور بددعا نہیں کی جائے گی. امام صاحب اگر مغرب کی نماز پڑھا رہے ہوں اور تبت یدا ابی لہب وتب چھوڑ دیں, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سے پڑھنا شروع کر دیں تو شور نہ ہو جائے گا. کیونکہ تبت یدا ابی لہب وتب سورت یہ آیت چھوٹ گئی, بھائی نماز تو خیر ہو جائے گی لیکن ایک شور تو ہو جائے گا نا کہ یہ آیت چھوٹ رہی ہے. چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی تم نے نبی کا جو چچا تھا, جو نبی کا گستاخ تھا, تم نے اس کے اوپر لعنت نہیں برسائی ہے, تلاوت مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ نبی کی بات نہ ماننے کا انجام. اب اس کے اندر ایک بیماری کیا تھی, لوگ اس سے کہا کرتے تھے بھئی مان جا, محمد سچے ہیں. تو یہ 2 باتیں کہا کرتا تھا. ایک بات یہ کہا کرتا تھا کہ بھی دیکھو, پہلی بات تو محمد سچے نہیں ہیں, لیکن کہتا تھا اوپر سے
دل کیا کہتا تھا کہ بھائی سچے ہیں، زبان سے کہتا تھا کہ بھائی پہلی بات تو محمد سچے نہیں ہیں، اور اگر سچے ہیں اور یہ کہتے ہیں میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو اگر میرے پر عذاب آئے گا نا تو میں مالدار بہت بڑا ہوں، مال کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا میں، یہ کہا کرتا تھا۔ تو قرآن نے اس کی اس بات کا بھی جواب دے دیا، کہیں چھوڑا نہیں ہے اس کو۔ کیا کہا قرآن نے؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کے کام نہ تو اس کا مال آیا اور نہ اس کی کمائی آئی جس پہ وہ گھمنڈ کیا کرتا تھا۔ کہ کاروبار اگر تیرا بڑا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تو اللہ کا نافرمان ہو کر کے، یا تو مالدار بڑا ہے تو اللہ کا نافرمان ہوگا مال کے ذریعے یا کاروبار کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب مرا تو مال بھی رکھا کا رکھا رہ گیا، کاروبار بھی رکھا کا رکھا رہ گیا، اتنا بڑا مالدار تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک مرتبہ قحط پڑا تھا مکے میں، سوکھا پڑا تھا، بھوکے مر رہے لوگ، جانور بھوکے مر رہے۔ اس وقت اس ملعون کمبخت کے گھر میں سونے کے ڈیلے پڑے تھے، سونے کے بسکٹ آج کی زبان میں کہہ لیں، سونے کی اینٹیں تھیں۔ اس وقت میں اتنا بڑا مالدار رہا ہوگا، یہ سمجھ لیجیے۔ تو قرآن نے اس کی اس بات کا بھی جواب دے دیا، بھائی دیکھ اس کا مال تیرے کام جو ہے نا، تیرا مال بھی نہیں آئے گا اور تیری کمائی بھی نہیں آئے گی۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے اس کا انجام، آخرت کے اعتبار سے کیا؟ سیصلی نارن ذات لہب، اور جب یہ مر کے اوپر جائے گا نا تو یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، سورت کا نام لہب، اور جس آگ میں اللہ اسے داخل کرے گا اس کا نام بھی لہب، سیصلی نارن ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ یعنی ایسا نہیں کہ خوبصورت ہے تو اللہ کے عذاب سے بچے گا، آگ کی طرح چمک رہا تو اللہ کے عذاب سے بچے گا، کہ نہیں، جو اس کا نام دنیا میں لے کر پکارا جاتا ہے، اس کے نام کی آگ بھی اللہ نے تیار کر دی ہے، اس آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا سیصلی نارن ذات لہب۔ اب آگے معلوم ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ تو اس کی کہانی ہو گئی مکمل ابو لہب کی۔ اب آگے قرآن نے ایک دوسری بات شروع کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کے اوپر تو یہ عذاب آئے گا ہی، اس کی بیوی بھی نہیں بچے گی، اس کی بیوی بھی نہیں بچے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہو گئی وہ، اس کا نام تھا ام جمیل۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابو لہب کی بیوی کا۔ وہ معلوم ہے کیا کرتی تھی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں ابو لہب سے بھی آگے تھی، ابو لہب سے بھی آگے تھی۔ اب دیکھو کچھ چیزیں میں اس کی بتاؤں کیا کرتی تھی۔ جب اسے پتہ چلتا تھا نا کہ محمد اس راستے سے گزریں گے یا گزرنے والے ہیں، تو وہ ایڈوانس ہی پہلے سے ہی کانٹے اکٹھے کر کے رکھا کرتی تھی، کانٹے بڑے بڑے لمبے لمبے کانٹے، اور وہ زمین پہ بچھا دیتی تھی کانٹے کے، یہاں سے محمد گزریں گے۔ کائے کے لیے؟ کہ تکلیف ہو، کانٹے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی۔ اور مالدار بہت بڑے تھے، میں نے جیسے کہ بتایا، لیکن بخیل اور کنجوس اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ یہ نا جنگل جاتی تھی لکڑیاں بیننے، جنگل لکڑیاں بیننے جایا کرتی تھی، اور لکڑیوں میں ان لکڑیوں کو چن چن کے لایا کرتی تھی، بین بین کے لایا کرتی تھی، کہ جن لکڑیوں میں لمبے لمبے کانٹے ہوا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا، یہ مقصد ہوتا تھا۔ اور کہیں اگر دیکھ لیا کرتی تھی اور اس کا یہ داؤ نہیں چلتا تھا کانٹے بچھانے کا یا کانٹے لگانے کا، تو پھر زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ٹینشن ہوا کرتی تھی۔ میں بھی عصر کے بعد میں اس کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ تفسیر جب کرنی ہوتی ہے نا تو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ قرآن ہے، کہیں ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے جو قرآن کے مطابق نہ ہو، تفسیر کے مطابق نہ ہو۔ تو اس تفسیر کو پڑھتے پڑھتے بڑا ایک دم دل بڑا تھوڑا سا ہوا کہ اس دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، کہ آپ جیسی مبارک ہستی اس دنیا میں نہ آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ لیکن یہ دنیا ہے، دنیا والے ہیں، پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ اس میں تفسیر میں تو نہیں ہے،
کہ ایک یہودی عورت کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور یہ آ کر کے کہا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان تو قبول نہیں کروں گا، میں غریب ہوں، میرے چچا نے میری ماں کو میرے باپ کے انتقال کے بعد میں میری ماں کو اور مجھے گھر سے نکال دیا، اور میری ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ رہے ہیں کہ بدن دکھائی دے رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، لیکن میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کروں گا۔ پہلے شرط لگا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر چادر تھی، تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار کے دے دی کہ لے بیٹا میں نے تو تجھے یہ شرط لگائی نہیں ہے کہ تو میرے پاس آ جا، یہ ایمان قبول کر لے، اللہ کو رب مان لے، مجھے رسول، یہ بات تو میں نے تجھ سے کہی ہی نہیں ہے، بس ذرا ساری ایک بات کہی، ایک پریشانی رکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتار کے دے دی۔ وہ چادر لے کے جب ماں کے پاس گیا تو ماں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہاں تو اپنے اپنوں کے نہیں ہے، یہاں تو ہمارے سگے دیور نے گھر سے نکال دیا، اور ہماری جو شوہر کی پراپرٹی تھی اس پہ قبضہ کر لیا، اور بچہ چھوٹا ہے اسے بھی گھر سے نکال دیا، تو کوئی نہ کوئی بڑی ہستی ہے۔ تو پھر وہ ماں اپنے بچے کو ساتھ میں لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی کہ میں نے تو آپ کے بارے میں کیا کیا سنا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مبارک ہستی کہ اگر آج بھی یا قیامت تک بھی جو کچھ بھی ہمیں رہا تو سکون ہے، اللہ کی قسم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن اتنی بڑی ہستی، اتنی مبارک ہستی کو بھی اور آپ کے سگے رشتہ داروں نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ ام جمیل ابو لہب کی جو خاتون تھی، بیوی تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں یہ بھی پیچھے نہیں رہتی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ دوزخ میں ڈالا جائے گا نا ابو لہب، تو وامرأتہ، اس کی بیوی بھی ڈالی جائے گی، اس کی عورت بھی ڈالی جائے گی، اس کی عورت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی، یعنی جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر کے، کانٹوں والی، خاردار، بڑے خطرناک کانٹے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، کیونکہ وہاں پر کوئی بجلی کا سسٹم نہیں ہے، لائٹ کا سسٹم نہیں ہے، اڈے کھڈے ہوا کرتے تھے، تو خاص طور سے ایسے راستوں میں بچھایا کرتی تھی کہ جن راستوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چلا کرتے تھے، ان راستوں پہ یہ کانٹے بچھایا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، آپ کے کانٹے بھی لگ جایا کرتے تھے، اور پھر بعد میں گھر جا کے ان کانٹوں کو بیٹھ کے نکالا کرتے تھے، اور اما عائشہ سے، دوسری بیویوں سے کہا کرتے تھے کہ میری قوم کو کیا ہو گیا، مجھے پہچانتی نہیں ہے اور مجھے کیسی کیسی تکلیفیں دیتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بات کہا کرتے۔ قرآن پھر آگے کہتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں، یعنی کہ ابو لہب کی بیوی جو ہے اس کی گردن میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اب دیکھیے اس کا انجام تو یہ ہوا ابو لہب کا، اس کی بیوی کا انجام کیا ہوا کہ اس کی بیوی جو تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے اپنے سر پر ایک لکڑیوں کا گٹھر لا رہی تھی۔ کیا لا رہی تھی؟ گٹھر لا رہی تھی، اور اس گٹھر کو رسی سے ایسا باندھا تھا کہ اپنے گلے میں بھی رسی باندھ رکھی تھی اس نے۔ لیکن جب اللہ کی پھٹکار آتی ہے نا، تو 7 تالوں میں بھی انسان بند ہو جائے، 7 تالوں میں بھی اگر انسان بند ہو جائے تو پھر اللہ وہاں بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی پھٹکار سے پھر کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ کی عذاب سے پھر کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو گٹھری لا رہی تھی جنگل سے، تو لاتے ہوئے نا وہ گٹھری تھوڑا پیچھے کو جب گری، تو جس رسی کو اس نے گٹھری کی حفاظت کے لیے اپنے گردن سے باندھ رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رسی سے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا، اسی رسی سے گلا گھونٹا تھا اس کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں اس کو موت مارا، پھر ایسی مری پھر وہ۔ اور پھر معلوم ہے محسن فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ابو لہب تو دوزخ میں جلی رہا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ میں ایک زقوم درخت پیدا کیا ہے، ایک زقوم اور ایک زریع۔ زریع کا لفظ اس میں آیا ہے سورہ غاشیہ میں، لا یسمن ولا یغنی، اس سے پہلے آیا ہے، اور زقوم کا سورہ واقعہ میں ذکر آیا ہے، لآکلون من شجر من زقوم۔ تو یہ دو درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں تیار کیے ہیں، اور یہ دونوں درخت کس کے لیے تیار کیے ہیں؟ جب دوزخ والوں کو خطرناک والا عذاب دیا جائے گا نا، تو وہ 2 چیزیں مانگیں گے۔ کیا مانگیں گے؟ وہ 2 چیزیں مانگیں گے، ایک تو مانگیں گے پانی، اور دوسرے مانگیں گے کھانا۔ تو یہ جو زقوم ہے نا، زقوم
اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت میں سے پانی نکالے گا، اس درخت میں سے پانی نکالے گا، اور پانی معلوم ہے کیا ہوگا؟ وہ پانی جو دوزخیوں کو دوزخ جب جلائے گی نا، اور جلنے کے بعد میں جو ان کے بدن سے رات پیپ خون بہے گا، اس رات پیپ اور خون کو اللہ اس درخت میں جمع کرے گا۔ تو جب دوزخی پانی مانگیں گے کہ بڑے برس ہو گئے جلتے جلتے پیاس کی وجہ سے، بڑا خطرناک ٹھکانہ ہے دوزخ، بڑا خطرناک ٹھکانہ ہے۔ قرآن میں ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب اوپر کی کھال جل کے بالکل راکھ ہو جائے گی نا تو اللہ اسے ختم کرے گا، دوسری کھال پیدا کرے گا تاکہ تکلیف اور زیادہ ہو۔ اور یہ جو داڑھ ہے نا ہماری معمولی سے چھوٹی سی ہے، یہ معلوم ہے کتنی بڑی، جنہوں نے حج کیا عمرہ کیا وہ سمجھیں گے جلدی، کہ احد پہاڑ دیکھا نا 16-17 کلومیٹر لمبائی ہے اس کی، 16-17 کلومیٹر لمبائی ہے تقریباً اس کی، اور چوڑائی بھی کافی ہے۔ تو یہ جو داڑھ ہے نا یہ احد پہاڑ کی برابر کر دی جائے گی۔ کائے کی برابر؟ احد پہاڑ کی برابر، یعنی کہ جسم انسان کا اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ بہت زیادہ، کاہے کی وجہ کس لیے؟ کہ جتنا جسم زیادہ بڑا ہوگا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو جب وہ پانی مانگیں گے نا تو وہ زقوم ان دوزخیوں کو پلایا جائے گا، اور جو ذریعی جو درخت ہوگا نا یہ تو وہ کانٹوں دار درخت ہوگا، اور وہ یہ دنیا والے کانٹے نہیں ہوں گے، وہ جہنم والے کانٹے ہوں گے۔ جب کوئی دوزخی کھانا مانگے گا نا تو وہ ذریعی درخت اسے کھانے کو دیا جائے گا، اور جب اس کو بے تحاشا بھوک کی شدت کی وجہ سے اسے کھائے گا نا تو آنتیں اتڑیاں پتڑیاں کٹ کے باہر آ جائیں گی۔ اب یہ جو تھی جمیل یہ کیا کرے گی معلوم ہے؟ جب اس کا شوہر دوزخ میں جل رہا ہوگا نا تو یہ وہی جو زرعی درخت ہوگا اس درخت میں سے ٹہنیاں کھاردار توڑ توڑ کے اپنے شوہر کو زیادہ عذاب دینے کے لیے اور زیادہ آگ کو بھڑکائے گی، یعنی کہ خود اس کی بیوی اسے اور عذاب دے گی۔ یہ کاہے کی وجہ سے ہے؟ کہ تم نے دنیا میں میرے نبی کا دل دکھایا ہے، دنیا میں میرا ایک ہی تو تھا اور اس کا ہی تم نے دل دکھایا، ایک ہی تو تھا میرا بس، باقی تو اللہ نے اتنا پیار کسی سے نہیں کیا جتنا اپنے نبی سے کیا، اور تم نے اسی کو کانٹے بچھائے۔ اور اتنا کمینہ آدمی تھا یہ ابو لہب، اتنا کمینہ آدمی تھا کہ ہر وقت اپنے پاس کنکر رکھتا تھا، پتھر رکھا کرتا تھا، نوک والے پتھر، گول والا پتھر پھاڑے گا نہیں، گم چوٹ مار دے گا، نوکیلا پتھر ہوگا پھاڑ دے گا۔ تو نوکیلا پتھر رکھا کرتا تھا یہ اپنے پاس، بڑے بڑے زنبیل تھیلے رکھا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دین کی بات سمجھانے جاتے تھے نا تو یہ کمبخت پیچھے سے پتھر مارا کرتا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ جس جسم پر مچھر اور مکھی نہ بیٹھتی ہو اور اس جسم پر پتھر پڑتا ہو تو کیا عالم ہوگا اس زمانے کا۔ کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی کمر پر پتھر مار دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کپڑے پہننے کا ایسا رواج نہیں تھا کہ جیکٹیں ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی جرسیاں ہیں، اس زمانے میں نا پاجامے بھی نہیں ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں پاجامہ نہیں پہنا، کبھی زندگی میں، ہاں دیکھا ہے حضور نے پاجامہ اور پسند بھی فرمایا لیکن پہننا نہیں ہے، تہمت باندھا کرتے تھے آپ، اور آپ کرتے کی جگہ زیادہ تر آپ چادر ہی ڈال لیا کرتے تھے۔ تو یہ پیچھے سے پتھر مارا کرتا تھا نا تو وہ کپڑا اتنا معمولی ہوا کرتا تھا، وہ کپڑا بھی وہ سپورٹ نہیں کر پاتا تھا اور زخم ہو جاتے تھے، کبھی کبھار نیچے کو خون رستا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدتمیزی کیا کرتا تھا، لیکن جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس نے دکھایا، اس کی بیوی نے دکھایا، اتنا ہی خطرناک انہیں عذاب آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور بھی تھے، ان کا نام کسی کا بھی قرآن میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن عبداللہ بن ابی بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، عبداللہ بن ابی بھی تھا، بہت، ابو البختری بھی تھا، عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، اور ابو جہل بھی تھا۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ان میں سے کسی بھی دشمن کا نام قرآن میں نہیں آیا، صرف جس دشمن کا نام آیا ہے وہ ابو لہب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ سگا تھا، اور سگا ہونے کے باوجود بھی دشمنی میں جتنا آگے یہ تھا نا اتنا کوئی نہیں تھا، سب سے آگے دشمنی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس منظر کو بیان کیا کہ آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، اور تکلیف دینے والے کوئی غیر نہیں، اپنے تھے، خاندان کے تھے، سگا چچا تھا، سگی چچی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، صبر کیا، تو اللہ کی پھر کیسے مدد آئی۔ اس میں کچھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آج کے دن بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار محبت عطا فرمائے۔